ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ حضور کی انگلیوں سے پانی پیا، حسن حسین نے حضور کی زبان سے پانی پیا۔ میرے دوستو، اب صحابہ کی بات آئی۔ جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ آئے تبوک کے موقع پر، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب تو وضو کا بھی پانی نہیں رہا، پینے کا بھی پانی نہیں رہا، اب آپ دعا کیجئے۔ یہ ہے ایمان صحابہ کا، کہو سلام ہو صحابہ پر۔ آج کے دور میں ذرا تکلیف ہو، کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، کہاں ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ بتاؤ صحابہ حق پر تھے یا نہیں؟ بولو۔ کہا پانی نہیں ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ سمجھ گئے صحابہ کہ اللہ ہمارے اوپر آزمائش میں، ہمیں ابتلا میں ڈال کر آزمانا چاہتے ہیں کہ کس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کچھ ہے، تو ایک پیالے میں پانی لایا گیا۔ کس میں؟ ایک پیالے میں پانی لایا گیا۔ حضور نے اس میں 5 انگلیوں کو ڈال کر، پیالہ چھوٹا سا تھا، اس میں 5 انگلیوں کو ڈال کر یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی، اے اللہ اس پیالے میں برکت دے دے۔ بس ایسے انگلیاں نکالی تو پیالے سے ابلنے والا پانی وہ تو اونٹوں نے پیا، اور انگلیوں سے نکلنے والا پانی صحابہ نے حضور کی انگلیوں سے پیا۔ مگر حسن حسین کو جب پیاس لگی، اور جن کو کربلا کے میدان میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، میں کیا بتاؤں، جن ہونٹوں کو رسول اللہ چومتے تھے، جس زبان کو رسول اللہ چوستے تھے، جن کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، منبر کے خطبے کے دوران جیسے میں اب خطبہ دے رہا ہوں، اور دور سے حسین دوڑے دوڑے آ رہے تھے، حسن حسین دونوں تھے، لمبے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضور منبر سے اتر کر دونوں کو اپنے گود میں کندھوں پر اٹھا کر خطبہ دے رہے تھے۔ میں کیسے بتاؤں، ان کی ان شہادت کے بعد، ان کے سر کو قلم کرنے کے بعد، جن چھڑیوں سے یزید نے ان کی بے حرمتی کی تھی، ارے جن ہونٹوں کو رسول اللہ نے بار بار چوما، پیدائش میں چوما، سینے سے لگائے رکھا، چادر میں لپٹے رکھا، میں سارے واقعات اشارہ دے رہا ہوں، اور جن کو اتنی محبت ملی، اب میں کیسے بتاؤں آگے۔ اس وقت جب وہ حضرت حسین دوڑے تو حضور بھی دوڑ پڑے۔ آپ بتاؤ نا، آج کا کوئی نانا اپنے نواسے کے پیچھے بھاگتا ہو؟ دوڑے اور اپنے حسین کو اس دوڑنے میں جا کر پکڑا، پہلے سینے سے لگایا۔ صحابہ نے منظر دیکھا، یہ بڑا عجیب منظر ہے، مجمع میں سے حضور دوڑ رہے ہیں مسجد مدینے کی گلیوں میں، اور اس کے بعد حضرت حسین کو کیسے پکڑا؟ پہلے تو سینے سے لگایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دایاں ہاتھ بولو، تھوڑی کے نیچے رکھا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور بایاں ہاتھ سر کے اوپر رکھا، دائیں بائیں ہاتھ کو یوں کر کے حضور اپنے لب مبارک ان کے ان لبوں پر لا کر پکڑ کر صرف چوم نہیں رہے بلکہ اس کی خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں۔ برادران محترم، جامع مسجد شیبی جو حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے زیر سرپرستی ختم نبوت مدرسہ، اور یہ ایک عظیم خانقاہ، اور میں مدینہ منورہ سے آیا ہوا ایک مسافر، اس منبر و محراب پر بیٹھا ہوں، جس مسجد کے بانی وہ ہیں جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی دروازے کی چابی ہے۔ برادران محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور رتبے کے اعتبار سے سید الاولین سید الآخرین، وہ دانائے شب الختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ میں کیسے مدینہ منورہ کی سرزمین کو سلام عقیدت پیش کروں؟ سید کونین تیرے جانی خاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ انہیں غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ برادران محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے، لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ میں کس طرح سے صحابی کا نجوم کے موضوع کو لوں؟ وہ اسلام، وہ دین جس کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول کو سرزمین کے لیے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے اور سارے عالمین کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کے یاروں کا انتخاب بھی زمین پر نہیں ہوا، آسمان پر ہوا۔ جیسے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب نفوس قدسیہ، جن کی ارواح کو رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے عہد و پیمان لیا، اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی منتخب ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آیا اور آپ سے وابستہ ہوا، سب کے فیصلے آسمانوں پر ہوئے۔ معیار حق ہونے میں اور ان کے مقام کے بلند ہونے میں میں کون کون سے دلائل پیش کروں؟ اتنا عرض کر دوں کہ اسلام کے پھیلانے میں صحابہ کرام نے وہ قربانیاں پیش کیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، اور کبھی کوئی مکہ میں گائے ذبح ہو یا اونٹ ذبح ہو تو اس کی تازہ جلد کے اندر انہیں لپیٹ کر دھونیاں دی جاتی تھیں، مگر دھکتے ہوئے انگاروں پر وہ قد کا پس، زمان میں لکنت، قوم کا حبشی، بلال کالا، مگر اللہ نے اسے وہ مقام بخشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر تشریف لے گئے تو یہ نہیں کہ حضور معراج پر اللہ سے ملاقات کر کے واپس ہی آئے، فرمایا میں نے جنت کی بھی سیر کی، اور وہاں جنت میں میں چل رہا تھا تو چلنے کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون چل رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ کے غلام بلال جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آہٹ جنت میں آتی ہے اور حوریں بھی ناچتی ہیں۔ اس لیے کولوں پر لٹانے پر ان کی چربی کے اندر وہ دھکتے ہوئے کولے داخل ہو جاتے تھے، مگر ایمان اور اسلام کی استقامت میں ایک صحابی کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایسے تاریخ اسلام کو اٹھاؤ، صحابہ کرام کی قربانیوں سے، صحابہ کرام نے جو جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ اور جب احد کے فرماتے تھے، بلال کو کہا جاتا تھا اللہ اور رسول کو چھوڑ دے، تو زبان پر کیا نکلتا تھا؟ بولو، زور سے کہو۔ ہم تو یہاں ماشاءاللہ مسجد شیبی کی خوبصورتی، اس کے 2 مینار، اس کا گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں والا گنبد، اور پھر اتنے خوبصورت فرش اور ماربل پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں میں آپ احد کہنے میں گھبرا رہے ہیں۔
سلام ہو بلال پر جو دھکتے ہوئے انگاروں پر احد احد پڑھتے تھے۔ اللہ کو احد احد اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں اپنی صفت واضح کرتے ہوئے بلال کی احد کو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہا تم نماز میں یہ پڑھو یا 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب پاؤ۔ تو بلال کو کتنا ثواب ملا ہوگا جو دہکتے ہوئے انگاروں پر یہ پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف توحید پر مار نہیں کھائی، ایک صحابی ہیں جن کا نام حبیب بن زید ہے۔ یمامہ میں مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اس صحابی سے، ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ آپ تو قانون بنا رہے ہیں سندھ میں کہ 18 سال سے قبل کوئی اسلام نہیں لا سکتا اور اس کا وہ اسلام لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ہم تو حسن حسین کو صحابی مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں کلمہ پڑھا۔ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کا تاج مانتے ہیں، جنہوں نے 9 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب میں کن کن صحابہ کی عمریں بتاؤں؟ میں نے اس لیے وہاں مدینہ منورہ سے بھی سندھ حکومت کو کہا، اس قانون کو جو پاس کرنا چاہ رہے ہو یہ حضرت علی پر زد پڑے گی، تم یہ بات سن لو، ایسا ترمیمی بل جس کے اندر یہ کہنا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں تمہیں یہ بتاؤں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام ابو جہل تھا، اس کو جہنم رسید کرنے والے کچھ جرنیل صحابہ نہیں تھے، بلکہ 2 بچے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں چھڑی اور ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لی ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان ان 2 بچوں کو کھڑا کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ انصاری بچے تھے، میں بھی بڑا ذہن میں سوچ رہا تھا کہ میرا دایاں بازو بھی بچہ، بایاں بازو بھی بچہ، تو یہاں کوئی طاقتور صحابی میرے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر وہ مخاطب ہوئے، چچا وہ حضور کا جو بڑا دشمن ہے وہ جہل، وہ کہاں ہے؟ ہمیں زیادہ واقعہ نہیں بتانا چاہتا، بدر کے میدان میں ان 2 بچوں نے ابو جہل کو بولو جہنم رسید کیا۔ ہم تو ان بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی، اس وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسن کی عمر 8 سال تھی، اور احادیث کی کتابیں اٹھائی ہیں حضرت پیر صاحب، اس میں حضرت حسن حسین کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ہم تو حدیث کی روایت میں بھی بچے صحابی بچہ ہو اور پھر وہ بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کیسے قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بھی آج ہاتھ اٹھا کر مطالبہ کریں کہ سندھ گورنمنٹ، زرداری حکومت وہاں اس قانون کو ترمیمی بل کے ساتھ پاس نہ کرے، وگرنہ ہم عالمی سطح پر ان کے لیے انشاءاللہ تعالی احتجاج کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کیا دی جاتی ہے؟ بولو۔ اور دوسرے کان میں؟ اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، یہ موضوع میرا پھر صحابہ کی شان میں بیان کروں۔ حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی، ان کی عمریں دیکھیں، حتیٰ کہ مدینے میں جس وقت 3 بچے پیدا ہوئے یکے بعد دیگرے، تو سب کا نام رسول اللہ نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ عمر کا بیٹا عبداللہ، یہ زبیر کا بیٹا عبداللہ، یہ عباس کا بیٹا عبداللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور تینوں عبداللہ بن عمر ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں، ہاں اسی طرح یہ عبداللہ بن مسعود ہوں۔ اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، آئیے میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں۔ ختم نبوت کے موضوع پر سب سے پہلا شہید ختم نبوت کا وہ کوئی عمر رسیدہ بزرگ بوڑھا نہیں تھا، وہ حبیب بن زید جن کے بارے میں آتے 17 سال کے نوجوان تھے۔ اس کو مسلمہ کذاب نے کہا کہ مجھے نبی مانو،
میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے 1.25 سال 1.5 سال تک سفر نہیں کیا، میں خوش رہا، کیونکہ میرے لیے میرے پاس پرمٹ عمرے کا بھی ہمیشہ کا کھلا تھا، اور مسجد نبوی 24 گھنٹے میرے لیے کھلی تھی۔ میں وہاں پر ان گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ مدینہ جن کی گلیوں میں حسن حسین کھیلا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت پر کسی دعوت میں مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر حسین پر پڑی، آپ نے صحابہ کا مجمع چھوڑ کر دوڑ لگا دی۔ وہ بچہ بھی جو ہے بڑا پیارا بچہ جس کا نام حضور نے رکھا، حسن حسین وہ بچے ہیں کہ جن کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں نے دودھ نہیں پلایا، رسول اللہ نے اپنی لعاب دہن سے ان کے اندر برکتیں پیدا کی۔ حسن حسین وہ بچے ہیں جن کی تحنیک رسول اللہ نے ان کے ماتھے پر اپنی زبان پر اپنے دانتوں میں کھجور کو چبانے کے بعد ان کی تحنیک فرمائی۔ اب میں کیسے بتاؤں وہ حسن حسین جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر، مجھے کیونکہ موضوع انہوں نے ایسا دیا کہ اہل بیت اور صحابہ، اب میں کن کن موضوعات کو لے کر چلوں، اتنا بتا دوں کہ حسن حسین کہو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہما، سلام اللہ عنہما۔ حضرت حسن حسین رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر ان مدینے کی گلیوں میں جہاں میں رہتا ہوں، کبھی میں غور کرتا ہوں ان گلیوں میں رسول اللہ نے حسن حسین کو کندھوں پر لے کر یہاں چلت پرت کے ساتھ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اس دوران میں ایک صحابی نے دیکھا کتنی خوبصورت سواریاں، کہ سوار حسن حسین ہیں، انہوں نے کہا بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری سواری اتنی عظیم ہے۔ حضور نے اس صحابی کو اپنے کندھوں پر جو اپنے نواسوں کو، سبتین کو، دونوں سبتین کو جو ریحان الجنہ، جنہیں جنت کا پھول قرار دیا، جن کی آگے حضور اپنی زبان نکالتے تھے اور حسن حسین زبان نکالتے تھے، اس زبان کو رسول اللہ چوس لیا کرتے تھے۔ یہ تو صرف کبھی کبھی، لیکن ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا اور سفر میں تھے، حسن حسین کو پانی پلانے کے لیے جب حضور نے مشکیزہ دیکھا تو پانی نہیں، پانی مانگا تو پانی نہیں، حضور نے اپنی زبان نکال کر اپنے لعاب سے ان کو سیراب کر دیا۔ صحابی ساتھ تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت موجود ہے نا، آج میں اسی کو لیتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ چلو چوم تو لیا، بوسہ لے لیا، آپ اتنی دیر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ پھول ہیں جنت کے، ان کو سونگھ رہا ہوں۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین من احب حسین۔ بس اسی حدیث کو یاد کر لو، حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے، جس نے حسین سے من احبا، جس نے حسین سے محبت کی، احب اللہ حسین، اللہ اس حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کو ایمان اور اسلام کی روشنی میں دونوں کی محبتوں کو صرف ایمان کا جز نہیں بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ دونوں کے ساتھ محبت رکھیں، نہ ناسبی بنو نہ رافضی بنو، نہ ناسبی بنو نہ رافضی بنو۔ اہل سنت تو یہ ہیں کہ جو حسن حسین کا جہاں تعریف کرتے ہیں وہاں شیخین صاحبین حضرت ابوبکر کی جہاں تعریف کرتے ہیں وہاں اہل بیت کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ تم تو کہتے ہو 18 سال سے پہلے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور حضور کی رحلت پر حضرت حسن کی عمر کتنی تھی ابھی میں نے بتائی، بتاؤ، اور حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال، اور حضور فرما رہے ہیں یہ دو میرے نواسے
سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین خبر دے رہے ہیں، اور وہ 7 سال سے بھی قبل دی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے 5 سال کے اس وقت ہوں، اور فرما رہے ہیں کہ جنت میں نوجوانان سردار کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ صحابہ کی بھی مثال دوں۔ ختم نبوت کا پہلا شہید، ویسے تو اسلام میں شہادتیں بہت ہوئیں، اور جن میں غزوہ بدر ہو یا 25 غزوات میں یا 56 سرائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں غار حرا سے ہوئی۔ غار حرا سے غار ثور تک 2 غاروں کے درمیان ہونے والا یہ وقت مکی دور کہلاتا ہے۔ کیا دور کہلاتا ہے؟ تھوڑی تاریخ اسلام سے، اب سفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول آ رہا ہے۔ مکی دور ہو جو 13 سالہ ہے، اس میں جہاں بھی آپ کو قربانی کی داستان ملے گی تو وہاں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ملے گی، اور وہ صحابیہ تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ کیا نام تھا؟ بولو۔ اور وہ حضرت یاسر کی بیوی تھی، حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ جب ابو جہل نے اس کو سزا دینا چاہی، واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، کیونکہ مدینے والی سرکار سے میں آیا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بیان میں لوگوں کو تھکا ہوا دیکھوں۔ میں تو اس مسجد نبوی میں وہ جمعے پڑھتا رہا ہوں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے 9 بجے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں، اب بھی 10 بجے کے بعد وہاں اندر کوئی نہیں آ سکتا، مگر لوگ جو عشق رکھتے ہیں 7 بجے جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جمعے کی صف بندی میں بیٹھ جاتے ہیں، صبح 7 سے لے کر 1:30 بجے تک، اور پھر سورۃ کہف، درود و سلام۔ اب میں کیا بتاؤں، ان رونقوں کی، بہاروں کی باتیں کروں؟ ارے مسجد نبوی کی تو اپنی شان ہے، جہاں جن گلیوں سے اٹھنے والی غبار مدینے کی غبار میں شفا ہے، تو گنبد خضرا سے ٹکرانے والی ہوا میں کتنی شفا نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ختم نبوت کا پہلا شہید، اور اس سے پہلے شہادتیں ہو چکی تھیں۔ حضور کی 23 سالہ بعثت میں، مسلمانوں کان کھول کر سنو، اس وقت ایمان لانے کے بعد صرف نماز نہیں تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو حکم آتا جاتا تھا وہ مدینے میں لاگو۔ بولو۔ شراب حرام ہوئی تو مٹکے، بولو۔ آپ تو کہیں گے جناب قیمتی بوتل ملی ہے، چلو اس کو بیچ ہی دوں، مگر صحابہ نے ان قیمتی بوتلوں کو اور ان مٹکوں کو توڑ کر یہ بتا دیا کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلے گی، رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اس دنیا میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس دن کے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات پر نہیں چلتا، تو اللہ نے فرمایا ایسی رب چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت انتظار میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 23 سال کی بعثت میں 259 صحابہ کرام، جنہوں نے اسلام کے دفاع میں، جنہوں نے احیاء اسلام میں، جنہوں نے مدینے کے دفاع میں، جنہوں نے جہاد کی، یعنی تبوک ہو یا فتح مکہ ہو یا طائف ہو، وہاں اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ٹوٹل صحابہ 23 سال میں 259 شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259۔ کتنے؟ یاد رہے گا۔ اور ختم نبوت کے مارکے پر ایک ہی جنگ جسے کہتے ہیں مارکہ یمامہ، آپ گئے ہوں گے حضرت، میں بھی گیا ہوں، وہاں 1200 صحابہ ختم نبوت، ذات نبوت پر شہید ہو گئے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی معمولی نہ سمجھو، مگر یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس حساس جگہ پر میں خطبہ دے رہا ہوں، وہاں میرے پیارے مسلمان بھائی ایجنسیوں کے بھی بیٹھے ہوں گے، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اثاثہ ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے
ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، مگر جہاں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں انہیں سلام، وہاں میری دعا ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں بھی ان کو سلام۔ اس لیے میری بات کو سنو، ہم سب نے قیامت کے دن بولو کھڑا ہونا ہے، اپنی خواہشات پر مت چلو۔ یہ نوکریاں آنے جانے کی ہیں، دل میں ایک بات ضرور رکھ لو کہ ہم ایمان لاتے ہوئے انسان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ بتاؤ سب سے پہلے کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس ایمان کی قیمت صحابہ سے پوچھو، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے 25 غزوات میں، ابھی ایک غزوہ ختم ہوتا تھا دوسرا غزوہ تیار ہوتا تھا 56 سرائے میں، پھر معاملہ چلتا رہا، آپ نے سمجھا مدینہ فتح ہو گیا۔ مدینہ تو جنگ سے فتح نہیں ہوا، مدینہ تو بیعت عقبہ کے بعد 2 صحابی، ایک بینا اور ایک نابینا، آپ نے صحابہ کے بارے میں پوچھا، مدینے کو فتح کرنے کے لیے حضور نے مکہ سے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد انصار کو 2 تحفے دیے۔ ایک بینا صحابی تھا جو کہ حضور کے چہرے کے ساتھ اس کی شکل ملتی تھی، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے تھے عبداللہ بن ام مکتوم، جن کی تزکیے کی قسم رب نے کھائی اور کہا وَنَهَا النَّفْسَ جانا عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى۔ اب واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ ایک بینا اور ایک نابینا یہ مدینہ پہنچے اور ہر گھر میں دستک دے کر انہیں اسلام کی دعوت بھی دی، کلمہ بھی پڑھایا اور قرآن بھی سکھایا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے سیکھنے والی کتاب کون سی ہے؟ بولو، وہ صرف بچوں کو سیکھنا ہے یا بڑوں کو بھی؟ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیا آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے بچوں کو پیش کرو؟ ہم تو پھر بھی یہ سعادت مند ہیں کہ چلو بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور میں بھی یہاں تمہیں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس مسجد شیبی میں ختم نبوت مدرسہ ہے، نام بھی ختم نبوت ہے، مدرسے کا نام بولو ختم نبوت ہے، اور اس میں قرآن کی تعلیم کا شعبہ موجود ہے۔ نہ آپ سے ہم پیر اقبال قریشی صاحب نہ آپ سے فیس مانگ رہے ہیں نہ کچھ، میں مدینے سے آنے والا تمہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جن صحابہ نے عمر کے جس حصے میں تھے، چاہے حضرت سلمان فارسی جو کہ 250 سال عمر تھی، رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے، مگر ایمان لانے کے بعد حضور کے آگے قرآن کو انہوں نے بولو سیکھا۔ اگر ماں باپ نے آپ کو بچپن میں قرآن نہیں سکھایا تو ان سے پوچھ تو ضرور ہوگی، مگر بڑھاپے میں بھی اگر آپ قرآن سیکھ لیں تو ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ دعوت دیا کرتا ہوں انگلینڈ میں، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ جا کر کہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، ایمان کے بعد قرآن سیکھنا، بولو کم از کم اتنا تو سیکھ لو جس میں قرآن جب آپ نماز میں پڑھیں تو وہ صورتیں تو صحیح پڑھنی۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ صحابہ کرام خود حافظ تھے، اور جنگ جمامہ میں جہاں 1200 صحابہ شہید ہوئے ان میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ ایک وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ کل سے اس مسجد میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو تاکہ میں مدینہ منورہ میں آپ کے لیے سلام پیش کروں گا۔ ہاتھ اونچے کرو، کیوں گھبراتے ہو؟ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے اور ختم نبوت مسجد میں بھی سکھائیں گے۔ حضور سید الاولین سید الآخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ ما من نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ہر نبی نفسی نفسی کر رہا ہوگا اور میں امتی امتی کی فریاد کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اتنا عظیم نبی جو امت کے لیے اتنے غمخوار ہوں، آپ نے فرمایا ہر نبی اپنی مسند پر قیامت کے دن بیٹھ جائے گا۔ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن حق ہے یا نہیں؟ بولو وہ آئے گا یا نہیں؟ اور وہ سچا ایک دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا،
فرمایا ہر نبی اپنی مسند پر بیٹھ جائے گا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اپنی کرسی پر اس مسند پر جو بڑا ممبر میرے لیے ہوگا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اپنی امت کے گناہ گاروں کو جنت میں داخل نہیں کروں۔ اپنے اس وفادار محسن نبی کو مت بھولو، چاہے جہاں بھی تم کام کرتے ہو یہ ذہنوں میں رکھو کہ آخرت میں ہمیں شفاعت رسول سے ہی انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صحابی نے کہا مسلمہ تو جھوٹا ہے اور خبردار دوبارہ یہ تیرا دعویٰ میرے کان نہ سنیں۔ کیا جملہ دیکھیں، تیرا یہ دعویٰ اس کو میرے کان بھی نہ سنیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی پختہ ہے ایمان میں، اس کو ذرا میں کیسے بتاؤں۔ اس صحابی نے کمر بند باندھا ہوا تھا، اس نے رسی نہیں باندھی، اسی کمر بند سے رسی باندھ کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب سر اور پاؤں اس درخت کے نیچے جھول رہے ہیں، اور اس دوران میں اس نے اس کے دائیں بازو کو کاٹا اور کہا بتاؤ میں نبی ہوں یا نہیں؟ ہم تو مسجد میں ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاتے۔ سلام ہو صحابی پر، حبیب بن زید پر، جن کا پہلا بازو جب کٹا تو خون نکل رہا تھا، زبان پر تھا لا نبی بعدی۔ اب تو کہہ دو لا نبی لا نبی۔ میرے دوستو یہ ختم نبوت کا نعرہ جب 53 میں لگا تھا تو مؤذن نے اذان جب دی تو اس اذان میں مؤذن ایک نہیں 7 مؤذن صرف ایک اذان پر شہید ہوئے تھے۔ مسجد وزیر علی خان لاہور میں اس طرح سن 53 میں 10,000 لاہوری نوجوانوں نے شہادت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بولو، سلام ہو ان پر۔ مگر میں یہ بتاؤں کہ صحابہ نے ذات نبوت کے تحفظ میں، ارے اگر میں اسلام کا دفاع کروں گا تو اسلام کا مجاہد بنوں گا، اگر میں کسی اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا تو میرے ذمہ فرض ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مجاہد بن کر اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ بولو، ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے، مگر اسلام کو ضرورت پڑے تو۔ آپ ذرا ایسا بولنا، کیونکہ مسجد شیبی میں آپ پتہ نہیں ڈرتے ہیں، میں تو اس جگہ سے آیا ہوں جہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ طواف میں کیا ہے؟ بولو، ایسا کہو۔ طواف میں جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو طواف شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ حجر اسود کے سامنے کیا کہیں گے؟ زور سے کہو۔ آذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میں ابھی دیکھیں میں اس شہر سے آیا ہوں جہاں مدینہ مکہ، جہاں صحابہ کرام کی تکبیروں کی آوازوں سے کہیں بدر کا میدان گونجتا تھا، کہیں احد کا میدان گونجتا تھا۔ میرے دوستو، اس صحابی کا دایاں بازو کاٹا گیا، اس نے نعرہ لگایا، بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، خون نکل رہا ہے، ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اور لا نبی لا نبی۔ اب بایاں بازو کاٹا گیا، دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، اور قاضی عیاض نے بڑا خوبصورت لکھا، سیرت صحابہ کی سیرت پڑھیں، فرمایا یہ نماز کی حفاظت کے لیے شہادت نہیں تھی، یہ اسلام کے تحفظ کے لیے شہادت نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی ذات نبوت، ختم نبوت کا پہلا شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہلا شہید ہے، اور مدعی نبوت اس کو جب چاروں 2 بازو اور 2 ٹانگیں کٹ گئیں تو شورش نے ایک اچھا جملہ کہا تھا ایک کانفرنس میں کہ وہ لٹکتا ہوا ایک ایسا پھول تھا جس کی ٹانگیں اور بازو تو نہیں تھے، جب تک خون چل رہا تھا، دماغ حاضر تھا، آنکھوں میں بینائی تھی، تو وہ مسلمہ کذاب کو دیکھ کر آخری جملہ بھی جب دل میں روح تھی تو زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لا نبی بعدی۔ کہہ دو نا وہ۔ میرے دوستو،
میں اسلام کی قربانیوں میں صحابہ کرام کو کیسے سلام پیش نہ کروں، جنہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے بھی قربانیاں دیں، مہاجرین و انصار، ٹائم ہو گیا، مہاجرین و انصار ہوں جن کو رب نے سلام پیش کیے ہوں اور رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہو۔ ہم سب بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، مگر ہمیں سرٹیفکیٹ جنت کا شفاعت رسول سے پہلے جنت ملے گی، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ کہو جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں رب ذوالجلال میدان مجید میں اپنے نبی کی کرسی کو سجا رکھا ہے۔ ابھی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں ہی وہ کرسی الاٹ کر دے جہاں صحابہ اور اہل بیت اور نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء بیٹھے ہوں گے، ہماری کرسی بھی وہاں الاٹ ہو جائے۔ وہاں پر 70,000 حجابات کے پردوں میں رب ذوالجلال جب اپنے بندوں کو، اہل جنت کو جمع کرنے کے بعد جنت میں سلام قول من رب الرحیم، اور اس کے بعد واقعہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں جنت میں ملے گا، اور قربان جاؤں صحابہ پر کہ جنہیں ابھی پہلے جنت نہیں ملی، رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میں نے غور کیا اس پر، میں نے کہا ہمیں تو جنت میں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ جنت میں ملے گا رضا کا سرٹیفکیٹ، اور صحابہ کو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب کہاں میں رضی اللہ کی آیات پڑھوں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ میں نے غور کیا، ہمیں جنت ملنے کے بعد ملے گا رضا کا سرٹیفکیٹ، اور صحابہ کو دنیا میں مل گیا، تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں جو رسول ملا ہے وہ جنت سے کہیں زیادہ ہے۔ تم جس مجلس میں بیٹھے ہو اس میں عمر شرط نہیں ہے، چاہے بچہ آیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا اور اپنی ایمان کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھا، اور حضور نے اسے دیکھا، جو نابینا ہے حضور کو تو نہ دیکھ سکا مگر حضور نے اسے دیکھا، تو اس کو مقام صحابیت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ بولو، صحابیت میں عمر شرط نہیں ہے۔ حسین 7 سال کی عمر میں حضور رحلت فرما رہے ہیں اور 7 سال کی عمر ہے، مگر بخاری شریف اور کتابوں میں اٹھاؤ آپ کو چھوٹے بچوں کی روایات ملیں گی، اور یہ حدیث بھی حضرت حسین کی ہے۔ اب سنا دوں وہ حدیث، سنا دوں، عمل کرو گے؟ حضرت امام حسین جن کی عمر 7 سال تھی جب آپ کی رحلت ہوئی، تو قول رسول حدیث وہ ہے جس نے سنا ہو اور پھر بیان کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ یہ کس کی روایت کردہ حدیث ہے؟ بولو، فقہ حسین کی۔ اب پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں تو اس شہر سے ہوں جہاں درود و سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے کس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ بولو، حبیب مصطفیٰ پر۔ اور جہاں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں 70,000 فرشتہ روزانہ نازل ہوتے ہی، یعنی سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، پھر غروب ہونے سے طلوع ہونے تک 70,000 فرشتہ اپنی باریاں تبدیل کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو وہ درود و سلام رسول اللہ پر بھی ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر اور عمر پر بھی ہوتا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اگر یہاں سے درود پڑھو گے تو فرشتہ جا کر سلام پڑھے گا۔ آپ نے ٹکٹ دینا ہے نا فرشتوں کو، تو یہاں درود پڑھ لو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ کی طرف سے فرشتہ وہاں مسجد نبوی میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں کیا پیش کرے گا؟ سلام۔ اور جب خود تم جاؤ گے درود بھی پڑھو گے، سلام بھی پڑھو گے، آپ نے فرمایا جو دور سے درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، جو میرے پاس آ کر پڑھتا ہے اس کے لیے میں گواہ بنوں گا۔